الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ان آیات سے اللہ رب العالمین پہلی قوموں کے چند واقعات کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑایا، ان کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اور یہ در حقیقت پہلے جو آیت ہم نے ایک پڑھی ہے اس کی جانب اشارہ ہے، فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ ان کے پاس عنقریب وہ خبریں آئیں گی ان قوموں کی جو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام اور اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ ابتدا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کی، اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت سی چیزوں میں مشارکت پائی جاتی تھی، مثلا ہجرت کے اندر، جہاد کے اندر، ارض مقدس کو حاصل کرنے کی آرزو میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی وہ قرآن کریم کے بعد انتہائی جامع کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات بھی عطا کیے تھے، اور قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کافی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ واقعہ صرف یہاں پر نہیں، پیچھے سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ اور اسی طرح سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا، قوم فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں وضاحت بھی کچھ کرتے چلتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب نادا آواز دی ربک آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ان ائت کہ تو جا القوم الظالمین اس ظالم قوم کے پاس۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو ظالم قوم کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ کفر اور شرک کر انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوا تھا، اور اسی طرح فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ مانتا تھا۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو باقی رکھ کر ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ تو یہ قوم کون سی قوم تھی جس کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ وہ قبطی تھی، قبط ان کو کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ اور جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ان ائت القوم الظالمین کہ اس ظالم قوم کے پاس تو جا۔ وہ قوم کون سی ہے؟ قوم فرعون کی قوم کے پاس۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی اتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، کیا انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا بھی ہوگا، کوئی ان سے سوال بھی کر لے گا؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں۔ یہ جو خوف تھا یہ طبعی خوف تھا۔ ان یکذبونی، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ان یکذبونی، نون زیر نی جو ہے اس کا ترجمہ مجھے ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ویضیق، اور تنگ پڑتا ہے، صدری، میرا سینہ۔ ولا ينطلق، اور نہیں چلتی، لسانی، میری زبان، یعنی میری زبان میں وہ روانی نہیں ہے کہ میں پوری روانی کے ساتھ کوئی تقریر کر سکوں۔ فارسل، پس تو پیغام بھیج، الی ہارون کی طرف۔ اب یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی وہ کیا تھا کہ اللہ، مجھے خوف ہے، ڈر ہے، ان یکذبونی، وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب جھٹلانے کا خوف کیوں تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے انہی کے درمیان میں پرورش پائی تھی، اور یہ ایک خوف ہوتا ہے کہ جی میں نے تو انہی کے درمیان میں رہا ہوں تو وہ میری بات کس طرح مانیں گے۔ اور دوسرا وہ کیا ہے،
وہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا تھا، اس بات کا بھی ان کو خوف تھا۔ اور ساتھ میں فرمایا وَيَضِيقُ صَدْرِي، اتنی بڑی جو ذمہ داری اللہ تو نے میرے اوپر ڈال دی ہے، اس سے مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، اور میری روانی بھی نہیں ہے زبان کے اوپر، تو میرے ساتھ تقویت کے لیے جیسے اشدد بھی ازری و اشرک فی امری، میرے ساتھ جو ہے سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو مضبوط کر دے، یعنی تقویت ملے، وہ پشت پناہی حاصل ہو، کیونکہ وہ مجھ سے کیا نام ہے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ سورہ قصص کے اندر یہ بات آئے گی۔ تو یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاون حاصل کرنے کے لیے درخواست کی تھی، نہ کہ اپنے اس رسالت کے پیغام سے سبقت دوشی کے لیے کہ میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ، اور ان کا، علیہ میرے ذمے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، یعنی ان کا، علیہ میرے ذمے، ذنبٌ ایک گناہ ہے۔ وہ گناہ کیا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ قتل کی تفصیل آگے سورہ قصص کے اندر آ رہی ہے۔ جان بوجھ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مارا تھا، بلکہ قبطی اور بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی، اس نے آواز دی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے ڈر ہے، فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں۔ تو یہ خوف کون سا طبعی ہے؟ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر طبعی خوف لاحق ہوتا ہے۔ ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی وہ میری بات سنیں گے نہیں، اور وہ مجھے مجرم سمجھتے ہوئے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور مجھ پر جو ہے اپنا فیصلہ وہ صادر کر دیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا فرمایا اللہ رب العالمین نے کلا ہرگز ایسے نہیں ہوگا، یعنی نہ وہ تمہیں قتل کر سکیں گے اور نہ ہی تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکیں گے، بلکہ تمہارے ساتھ میں نے بطور معاون وہ سیدنا ہارون کو بھی بھیج دیا ہے۔ تو اب اس لیے فَاذْهَبَا پس تم دونوں جاؤ، بِآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو نشانیاں دی وہ کیا تھیں؟ ایک تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عصا جو تھی، لاٹھی تھی وہ، اور جو ید بیضاء کا معجزہ تھا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اپنی معیت کا وعدہ ان سے کیا۔ قال کہا کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، فَاذْهَبَا پس تم دونوں جاؤ، بِآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ معکم کی ضمیر جو ہے یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوئی ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ کے اندر کیا ہے اننی معکما اسمع و ارا، کہ تم نے خوف نہیں کھانا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ معکم یہ تثنیہ کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور یہ معیت یہاں پر کیا ہے خاص معیت مراد ہے، عام معیت مراد نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کو عام معیت حاصل ہے۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص معیت اللہ رب العالمین نے فرمایا انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون۔ اب سمع یسمع کا معنی ہوتا ہے سننا، لیکن استماع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کان لگا کر سننا۔ تو یعنی خوب سننے والے ہیں ہم تمہاری باتوں کو جو تم کرو گے، اور جو فرعون آگے تمہیں جواب دے گا وہ سب ہم سن رہے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ اچھی طرح۔ فَأْتِيَا پس تم دونوں جاؤ، فرعون کے پاس۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اب ہدف دے کر اللہ رب العالمین بھیج رہے ہیں۔ فَقُولَا پس تم دونوں کہو، انا بے شک ہم، رسول رب العالمین رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ دو ہدف اللہ رب العالمین نے دے کر بھیجا، ایک کیا ہے کہ فرعون کے سامنے توحید کی دعوت پیش کر دو اور کہو کہ ہم جو ہے رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور یہ آغاز کیوں کیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ، وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہلاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اس تک پیغام پہنچا دو کہ جو فرعون کا رب ہے ہم اس کی جانب سے آئے ہیں، اس کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، ہم توحید کا اعلان کرنے آئے۔ اور آگے کیا ہے؟ العالمین بھی ہے، کیونکہ فرعون تو کہاں کا اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا؟ مصر کا ہی۔ تو اللہ رب العالمین تو پوری کائنات کے، اور پھر فرعون کے ساتھ قبطیوں کے اور بھی معبود موجود تھے، جیسے سورج، چاند، ستارے، گائے وغیرہ، تو وہ سب کے سب اس کے اندر آ گئے۔ کہا کہ فقولا تم دونوں کہو، انا رسول رب العالمین بے شک ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، تمہارے ان معبودوں کی طرف سے نہیں آئے۔
اور دوسری ذمہ داری کیا دی اللہ رب العالمین نے، ہدف کیا دیا، ان ارسل کہ تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ بھیج بنی اسرائیل کو۔ اب دیکھیں کتنی جرت کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرعون کے دربار کے اندر جا کے کہی ہوگی کہ انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ہیں۔ پہلے خوف کھا رہے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، لیکن جب اللہ نے کہا کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب دیکھیں خوف ختم ہو گیا، رب کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور بغیر ڈر اور خوف کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دربار میں کھڑے ہو کر پیغام دے رہے ہیں کہ، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو، ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت لمبی چوڑی باتیں حذف کر دی کہ وہ فرعون کے دربار میں کیسے آئے تھے، کیسے کھڑے ہوئے، پہلے کس سے ملے، اس کے بعد کیا ہوا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حذف کر دی، کیونکہ اصل مقصود یہاں پر کیا ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جو فرعون کو دی تھی وہ اللہ رب العالمین واضح کرنا چاہتے ہیں۔ قالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے۔ اب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ فرعون نہیں تھا جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا، اور انہوں نے دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی، الم نربکا، ہم نے پرورش نہیں کی، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ کیا میں نے تجھے نہیں پالا، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ بہرحال چلیں اس کے اندر یہ موجود ہے اختلاف کہ یہ وہی فرعون تھا یا دوسرا تھا۔ قالا، اس نے کہا، الم نربک، کیا ہم نے نہیں پالا تجھے، فینا، اپنے اندر، ولیدن، اس حال میں کہ تو بچہ تھا، ولبستا، اور تو رہا، فینا، ہم میں، من عمری کا، اپنی عمر کے، سنینا، کئی سال، کیا ایسا نہیں ہے کہ تو ہمارے اندر ہی پلا بڑھا ہے، تو نے ہمارے اندر ہی پرورش پائی ہے، اور اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ تو نے یہاں پر گزارا ہے۔ اب یہ باتیں جو فرعون کر رہا ہے یہ بطور ہتھ کنڈے کے استعمال کر رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ سمجھتا تھا کہ میں نے یہ کام بھی کیا ہے تو مجھے پکڑ بھی ہو سکتی، لیکن اس کو کوئی خوف نہیں ہے، تو اس نے پہلا ہتھ کنڈا کیا استعمال کیا کہ احسان جتلایا پرورش کا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس سے کام نہیں بنے گا تو دوسرا ہتھ کنڈا اس نے پھر استعمال کیا، اس کو مجرم ثابت کرنے کے لیے، سزا سے کہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم دیکھو تمہیں سزا دینے والے ہیں۔ قالا، سیدنا، اچھا، من عمری کا، سنینا، اپنی عمر کے کئی سال، وفعلتا، اور تو نے کیا، وفعلتا، اور تو نے کیا، فعلتا کا، اپنا وہ کام، التی، جو فعلتا تو نے کیا، یعنی تو اچھی طرح جانتا ہے جب تو نے یہ کام کیا ہے، وَأَنْتَ، اور تو، من الکافرین، ناشکروں میں سے، یعنی تجھے تو چاہیے تھا کہ ہمارا شکر ادا کرے کہ ہم نے تجھے پھر بھی نہیں مارا، چھوڑ دیا ہے تجھے، اور تو ہمارا بندہ مار کے یہاں سے تو چلا گیا ہے۔ قال فعلتها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فعلتها، میں نے کیا ہے وہ کام، اذن، اس وقت میں نے یہ کام کیا تھا، وَأَنَا، اور اس حال میں کہ میں، من الضالین، خطا کاروں میں سے تھا۔ اب ضالین اس کا معنی ہر جگہ پر گمراہی نہیں ہوتا، بلکہ ناواقفیت بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، نادانی بھی ہوتا ہے، خطا اور بھول بھی ہوتا ہے، اور یہ معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو مارا قبطی کو، وہ نادانی کے اندر تھا یا خطا یا بھول کی صورت میں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے نہ قتل کا ارادہ تھا اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک گھونسے سے کوئی مر جائے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو، مجھے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو میرا جرم ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مکہ مارو اور بندہ مر جائے، تو اس طرح تم مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتے اور مجھے تم سزا بھی نہیں دے سکتے۔ ففررت، پس میں بھاگ گیا، منکم، تم سے، لما، جب، خفتکم، میں تم سے ڈرا، یعنی جب مجھے خوف لاحق ہوا کہ تم مجھے خطا کاروں کے اندر شامل کر لو گے اور میری بات تم سنو گے نہیں اور تم مجھے سزا دے دو گے، تو اس وقت میں بھاگ گیا تھا۔ فوہب لی، تو عطا کیا مجھے، ربی، میرے رب نے، حکماً، حکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب مجھے نبوت اور علم بخش دیا ہے،
مجھے اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں شامل کر لیا ہے، اب میں اس حیثیت سے تیرے پاس آیا ہوں۔ وجعلنی، اور اس نے مجھے بنا دیا، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ تو اب کی بات کر، موسیٰ وہ جو خطا کار تھا اس حیثیت سے بات نہ کر، اب میں اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوں، تمہارے پاس رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے طعن کا جواب دیا، فرمایا وَتِلْکَ، اور یہ نعمتن، کوئی احسان ہے، تمنھا، جس کو تو جتلاتا ہے، علیہ، مجھ پر، ان عبدت، کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل کو۔ مطلب کیا تھا کہ یہ احسان کیسے تو جتلا سکتا ہے؟ تو اگر بنی اسرائیل کو غلام نہ بناتا، تو لڑکوں کو قتل نہ کرتا، تو میری ماں آرام سے مجھے اپنے گھر کے اندر ہی میری پرورش کرتی۔ وہ تو سبب تو بنا، تیرا ظلم و ستم سبب بنا تھا، کہ جس کی وجہ سے میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا کے اندر بہا دیا تھا، اور میں تیرے گھر پر پہنچ گیا، اور پھر تو نے میری پرورش کر لی، یہ تو احسان جتلاتا ہے مجھ پر۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا، وما رب العالمین، اور کیا چیز ہے رب العالمین۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کسی طرح بھی خوف زدہ نہیں کر سک رہا، تو توحید کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب فرعون جو ہے مجادلے کے اوپر آ گیا۔ اور مناظرے کا یہ ایک اسلوب بھی ہے کہ مد مقابل کو سوالات کے اندر اچھال دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو سوال کیا، وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین۔ یہ جو وما رب العالمین جو اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ جانتا نہیں تھا، وہ جانتا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا، اس حال میں کہ وہ واضح دلائل ہیں۔ اور اس کی قوم کے متعلق اللہ رب العالمین نے گواہی دی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ وہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے اس کا کیا کیا، انکار کیا۔ تو یہ بہرحال سوال کرنا جو تھا وما رب العالمین، یہ تجاہل عارفانہ کی صورت میں تھا کہ وہ جاننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں پر یہ سوال ہوا ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر اس نے سوال کیا تھا، فمر ربکما یا موسیٰ، کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کیا ہے۔ اب یہ ماں جو ہے نا، ماں، اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں ماں کے ساتھ کسی چیز کی حقیقت کے متعلق سوال ہوتا ہے، چونکہ مخلوق کیا ہے، خالق کی حقیقت کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے آثار کو اس کے تعارف کے لیے پیش کیا۔ اور اسی طرح ابن عاشور فرماتے ہیں، لفظ ماں کا اس کے ساتھ سوال ہو تو ماں کے بعد والی چیز کی وہ حقیقت معلوم کرنا مقصود ہوتی ہے جس سے وہ دوسری چیزوں سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مقصود تھا۔ تو بہرحال فرعون نے یہ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے تو تمہارے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ رب العالمین کون ہے، جو آسمان و زمین کا رب، اور جو آسمان و زمین کے درمیان میں موجود چیزیں ہیں، آسمانوں میں موجود، زمین کے اندر موجود، ان سب کا وہ رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اب فرعون نے جب دیکھا کہ وہ تو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دلیل پیش کر دی ہے، اب اس دلیل کا کوئی جواب اس کے پاس موجود نہیں، تو اس نے اپنی قوم والوں کو اس کے اندر شامل کر لیا اور کہا، قالا، فرعون نے کہا، لمن، اس کو، کن کو، جو حولہ، اس کے ارد گرد تھے، یعنی جو اس کے درباری تھے، ان کو بھڑکایا، ان کو کہا، دیکھا، کہا، لمن حولہ، اس کے ارد گرد لوگوں کو، الا تستمعون، کیا تم غور سے نہیں سنتے کہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، غور کرو، توجہ کرو۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اب قوم والوں کو ساتھ میں شامل کر لیا۔ قالا، کہا، ربکم، تمہارا رب،
تو پوچھ رہے ہو نا رب العالمین کون ہے، تو اب دیکھو میں جواب دیتا ہوں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم، جو تمہارا رب ہے، ورب، اور رب ہے آبائکم الاولین، تمہارے پہلے باپ داداؤں کا، پہلے جو باپ دادا گزرے ہیں ان کا بھی وہ رب ہے۔ اب کیونکہ آسمان و زمین ایک لمبی دور کا فاصلہ تھا، شاید ان کو سمجھ میں نہ آتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے قریب کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جو تمہارے باپ دادا تھے۔ اب ذرا غور کرو، جب تمہارے باپ دادا موجود تھے تو کیا یہ فرعون اس وقت تھا؟ آئندہ جب تمہاری اولادوں کی اولادیں آئیں گی اس وقت یہ ہوگا؟ غور کرو، اگر تم اس کو سمجھے، یقین کرتے ہو تو ذرا دیکھو۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دلیل تو بڑی مضبوط ہے، اب قوم والوں کو، سرداروں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی بات، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر حملہ کیا، اور کیا کہا؟ قالا، فرعون نے کہا، انا، بے شک، رسولکم، تمہارا رسول، الذی، جو، ارسلہ، بھیجا گیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، لمجنون، ضرور پاگل ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ پاگل ہو، تو اس لیے تاکید لگانے کے لیے فرعون نے انا اور لام کا استعمال کیا کہ تمہارا یہ یقیناً رسول جو ہے مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلیل پیش کی جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کی تھی رب العالمین کے تعارف کے اندر۔ کہا رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق اور مغرب کا، یعنی وہی ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر تو دکھا دو۔ وما بینہما، اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھتے ہو۔ پہلے نرمی کے ساتھ الفاظ استعمال کیے تھے ان کنتم موقنین، اب الفاظ تھوڑے سخت کر دیے کہ ان کنتم تعقلون، کیا تم سمجھتے ہو، عقل ہے تمہارے اندر؟ قال لئن اتخذت، اب یہاں پر کیا ہے، وہ فرعون نے اپنا ایک ہتھ کنڈا استعمال کیا، اور یہ ظالم جابر حکمران جو ہوتے ہیں ان کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں شکست کھاتے ہیں تو آخری حربے کے طور پر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارے غلط کو بھی غلط مانو وگرنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو فرعون نے بھی اسی طرح صاف صاف کہہ دیا کہ لئن، البتہ اگر، لئن، البتہ اگر، اتخذت، تو نے بنایا، الہن، کوئی معبود، غیری، میرے سوا، یعنی مصر کے اندر میرے سوا اگر تو نے کسی اور کو رب بنایا، الہ بنایا، معبود بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ، تو میں ضرور ہی تجھے ان لوگوں میں سے کر دوں گا، من المسجونین، جو قید کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا لَأَسْجُنَنَّكَ کہ میں تجھے ضرور قید کر دوں گا، بلکہ یہاں پر خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے لفظ استعمال کیے کہ یاد رکھ بنی اسرائیل کے لوگ بھی قیدی ہیں، ان کے حالات کو تو دیکھ رہا ہے کہ میں کس طرح ظلم اور زیادتی کرتا ہوں، تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا اور تیرے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون لاجواب ہو گیا ہے، اب قید خانے کی دھمکی دے رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے معجزے پیش کرنے کی پیشکش کی، اور اس کے لیے انتہائی نرم الفاظ اور نرم لہجے کو اختیار کیا، اور اس لیے استعمال کیا کہ شاید کہ وہ ان کو دیکھ کر اس کے اوپر حق واضح ہو جائے اور وہ ایمان لے کر آ جائے۔ تو اس نے کہا اتفعلوا بی ذالک ولو جئتک، کیا تم یہ کام میرے ساتھ اس وقت بھی کرو گے جب کہ میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آ رہا ہوں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک، کیا اگرچہ میں تیرے پاس لے آؤں بشیء مبین، کوئی واضح چیز، پھر بھی تم مجھے اسی طرح قید میں ڈال دو گے؟ قال، تو اس نے کہا فرعون نے، فاتی، پس تو لے آ، اب یہ اس کو کہنا ہی تھا کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ اس کے پاس نہیں تھا، فاتی، پس تو لے آ بھی اسے، ان کنتا، اگر تو ہے من الصادقین، سچوں میں سے، تو اپنا کوئی چیز پیش کر۔ فالقا، تو پس پھینکی، عصاہ، اس نے اپنی لاٹھی کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینک دیا۔ اب ان آیات کی تفسیر پیچھے آپ سورہ اعراف کے اندر سن چکے ہیں۔ فَإِذَا هِيَ، پس اچانک وہ لاٹھی، ثعبان، ازدہ تھی، مبین، واضح۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی یہاں پر یعنی عبارتوں کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے،
ونزع اور اس نے نکالا، ونزع اور اس نے نکالا کس نے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، یدہ اپنا ہاتھ، یعنی یہ جو دو معجزات میں نے بتایا نا وہ یہ آ رہے ہیں۔ ونزع اور اس نے نکالا، یدہ اپنا ہاتھ، فاذا ہی پس اچانک وہ بیضاء سفید چمکدار تھا، یعنی ایسے سفید نہیں تھا کہ جو عیب ہو، یہ بلکہ روشن کے معنی کے اندر، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکدار تھا، یعنی جیسے پھلبری ہوتی نا یہ والی نہیں تھی کہ جو عیب ہو، بلکہ یہ معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے کیا نام ہے بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تھے تو وہ اچانک کیا ہوتا تھا؟ وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ قال للملأ حولہ، اب یہ پوری تفصیل یعنی کہ پیچھے سورہ اعراف کے اندر اور سورہ طٰہٰ وغیرہ کے اندر گزر چکی ہے، کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، تو جو جو چیزیں مناسب ہوں گی وہ آپ کے سامنے میں سمجھا دوں گا۔ قال تو اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے، للملأ ان سرداروں سے جو حولہ اس کے ارد گرد تھے، جو اس کے ارد گرد اس وقت موجود تھے، ان کو اس نے کہا ان ھذا بے شک یہ لساحر یقیناً جادوگر ہے، علیم بہت علم والا ہے، یعنی علم بھی رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی جادوگر ہے، ماہر ہے اس کے اندر۔ یرید جو چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ وہ تمہیں نکال دے، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہ اپنی جادو کے ساتھ، فماذا پس تو کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کس کے حوالے سے؟ فرعون کے حوالے سے، لیکن سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے کہ سرداروں نے بھی وہی بات کی، تو مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے فرعون نے یہ بات کی، سرداروں نے بھی اسی بات کی تائید کر دی۔ قالو تو انہوں نے کہا، ارجہ اسے مؤخر رکھ، اس کو ڈھیل دے دے، اس کو لیٹ کر دے، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، وَابْعَثْ اور بھیج دے۔ ادھر کیا ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ ارسل، سورہ اعراف کے اندر، ٹھیک ہے، وَأَرْسِلْ ادھر ہے وَابْعَثْ اور بھیج، فی الْمَدَائِنِ شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو، کہ وہ ہر شہر کے اندر جائیں اور آواز لگائیں کہ کوئی ہے جادوگر، جو جادوگر ہو، اور ان کو لے کر آئیں اور ان کو کہا جائے کہ تم آؤ مقابلہ کرو، اور تم مقابلہ جب جیتو گے تو فرعون کے قریبی تمہیں بنا دیا جائے گا، تمہیں عہدے دے دیے جائیں گے، وزراء تمہیں بنا دیا جائے گا۔ یا تو کا وہ لے کر آئیں تیرے پاس، یعنی جو لوگ جائیں وہ لے کر آئیں تیرے پاس، بکل سحار ہر بہت بڑا جادوگر، ادھر کیا ہے؟ ساحرن، ٹھیک ہے، ادھر کیا ہے؟ سحارن ہے الفاظ، بکل سحارن ہر بہت بڑا جادوگر، علیم جو ماہر فن بھی ہو۔ فجمع السحرۃ پس جمع کر لیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت کے لیے، اور وہ وقت ان کا کیا تھا؟ یوم الزینہ تھا، زینت اور خوبصورتی کا دن تھا، وہ ایک ان کے میلے کا دن تھا، جس دن وہ سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے اور وقت متعین ہو گیا، سب لوگ بھی آ گئے۔ وقیل اور کہا گیا، للناس لوگوں سے، حل انتم کیا تم مجتمعون جمع ہونے والے ہو، یعنی کیا تم بھی آؤ گے اس میلے کے اندر، اس مقابلے کے اندر، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے شہروں کے بڑے بڑے ماہر جادوگر آئیں گے اور یہ مقابلہ ہوگا، کیا تم اس کے اندر شامل ہوگے؟ لعلنا شاید کہ ہم نتبع پیروکار بن جائیں، السحرۃ ان جادوگروں کے، ان کانوا اگر ہوں، ہم الغالبین وہی غالب، یعنی اگر وہ غالب آئیں گے تو ہم پھر ان کے پیروکار بن جائیں گے۔ فلما پس جب جاء آئے السحرۃ وہ جادوگر، قالوا تو انہوں نے کہا، لفرعون فرعون سے، ائنا کیا واقعی، لنا ہمارے لیے، لاجرن البتہ کچھ صلہ ہے، اجر ہے، ان کننا اگر ہم ہوں، نحن الغالبین ہم ہی غالب، اگر ہم ہی غالب ہونے والے ہوں تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قال تو فرعون نے کہا، نعم جی ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم اذن اس وقت، لمن المقربین یقیناً مقرب لوگوں میں سے ہوگے، میرے خاص بندوں میں سے تمہیں شمار کیا جائے گا، میں تمہیں وزیر بنا دوں گا، تمہیں عہدے دوں گا۔ قال تو کہا، لہم ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القوا پھینکو،
پھینکو ما جو کچھ انتم ملکون تم پھینکنے والے ہو، یعنی جو تم جادو کرنا چاہتے ہو وہ ذرا جادو کر کے اپنا دکھاؤ، پھینکو۔ فَأَلْقَوْا پس انہوں نے پھینکی، حِبَالَهُمْ اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ اور اپنی لاٹھیاں۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام بھی فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً ان سے خوف کھانے لگے، ڈرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا خوف نہ کھاؤ، آپ اپنی لاٹھی پھینکو، ٹھیک ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اور یہ جو کہا ہے اس وقت انہوں نے صرف کس لیے کہا تھا کہ فرعون کو خوش کر دیں اور موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے۔ بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، یا وہ خاموش رہے۔ تو آج بھی کچھ لوگ اپنے پیر و مرشد کی یا کسی بزرگ کی قبر کی قسم کھاتے ہیں، یا وہ کوئی بندہ کہتا ہے تیری قسم ہے، تیرے سر کی قسم ہے، تو اس طرح کی قسم کھانا یہ درست نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے۔ بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی ضرور غالب آنے والے ہیں، یعنی ہم ہی آج غالب آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام غالب نہیں آئیں گے۔ فَأَلْقَى موسیٰ تو پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ پس اچانک وہ، تلقف نگل رہی تھی، ما ان چیزوں کو جو یأفکون وہ جھوٹ بنا رہے تھے، یعنی وہ جادو کیا تھا؟ جھوٹا تھا نا، جھوٹا جو دعویٰ تھا، انہوں نے جو لکڑیاں اور رسیاں پھینکی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو انہوں نے گھڑا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بڑا اژدہا بن کر اس کو نگلنا اس نے شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا اتنا بڑا، کیونکہ ہم خود ماہر جادوگر ہیں، اتنے ماہر فن ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جادو؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، لیکن فرعون اور اس کی قوم کو، اس کے سرداروں کو ابھی تک سمجھ میں نہ آئی۔ قالوا فألقي السحرة پس نیچے گرا دیے گئے۔ اب یہاں پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ فألقى ہیں پس وہ گر گئے، یہ نہیں کہا، بلکہ فألقي السحرة اللہ نے کہا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی، رب العالمین نے ان کو سمجھ اور توفیق دی کہ وہ اس کے مطابق آئے، اور فألقي السحرة پس وہ گرا دیے گئے، السحرة جادوگر، ساجدین اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ اب کس کو سجدہ کیا انہوں نے؟ اللہ رب العالمین کو، اور اس کی وضاحت کر دی۔ قالوا انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے، برب العالمین تمام جہانوں کے رب پر، رب العالمین پر۔ اب فرعون نے سمجھا شاید مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، وضاحت کر دی، نہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا، قالا کہا، آمنتم تم ایمان لے آئے ہو، لہو اس موسیٰ پر، قبل اس سے پہلے کہ ان آذانہ کہ میں اجازت دوں، لکم تمہیں، تم تو میرے تھے، میری اجازت سے پہلے کیسے تم ایمان لے کر آ گئے ہو؟ انہو بے شک وہ، لکبیرکم یقیناً تمہارا بڑا ہے، الذی وہ جس نے علمکم تمہیں سکھایا ہے، السحر جادو، یعنی یہ بھی تمہارا استاد ہے۔ اب تم ایسی کیا نام ہے ویسے ہی آ گئے تھے میرے خوف سے، اور تمہارے استاد کے سامنے تمہیں پتہ تھا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرعون نے یہ نہیں کہا کہ معجزہ ہے، بلکہ اس طرح باتوں کو ٹالنے کی اس لیے کوشش کی تاکہ قوم والے، سردار اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر نہ آ جائیں۔ انہوں نے کہا انہو لکبیرکم، بے شک وہ تمہارا یقیناً بڑا ہے، الذی جس نے علمکم تمہیں سکھایا، کیا سکھایا؟ السحر جادو، فلسوف تعلمون تو یقیناً تم جلد ہی جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ جو میں سزا تمہیں دینے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ لأقطعن کہ میں ہر صورت بری طرح کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، و ارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، والا اصلیبنکم اور ہر صورت میں بری طرح سولی دوں گا تمہیں، اجمعین سب کو۔ اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر اس نے کہا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا سخت سزا دینے والا کون ہے۔ تم نے جو موسیٰ پر اس کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، اب تمہیں ہم یہ سزا دیں گے۔
تو انہوں نے کیا کہا؟ لا ضیرہ، کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، تو جو کر سکتا ہے کر لے، فقض ما انت قاض، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، انما تقضی حاضی الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی یہ زندگی ختم کر سکتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں چیر لے، ہمارے پاؤں ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ لے، ہمیں لٹکا دے، سولیوں پہ چڑھا دے، جو کچھ کرنا ہے تو نے کر لے، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آ گئے ہیں، اور ہم اس امید پر ایمان لے کر آ گئے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، لا ضیرہ، کوئی نقصان نہیں، انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب ہی کی طرف منقلبون، پلٹنے والے۔ اب دیکھیں عقیدہ، دیکھیں ان کا، ابھی کلمہ پڑھا ہے، بات سمجھ میں آئی ہے، اور عقیدہ توحید کیسے سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے پلٹ کر جانا کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف۔ کتنی جلدی اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اور سمجھ عطا دی۔ انا، بے شک ہم، نطمع، طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا، کہ ہمیں بخش دے گا ربنا، ہمارا رب، خطایانا، ہماری خطائیں، ان کننا، اس لیے کہ ہم بنے ہیں، اول المؤمنین، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ یعنی ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جیسے ہی واضح ہو گئی، ہمارے سامنے معجزہ آ گیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جان لیا، تو ہم تو فوری طور پر ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ اس لیے ہمارا اپنے رب سے ہماری یہ امید ہے، طمع ہے کہ وہ ہمارا رب ہماری پچھلی خطاؤں کو، پچھلی غلطیوں کو معاف کر دے گا، اس پر ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَأَوْحَيْنَا، اب یہ اوپر کے واقعات کے بعد بنی اسرائیل کی جو ہجرت ہے نا، اس کا اللہ رب العالمین یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے فوری طور پر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل پڑے تھے، نہیں، بلکہ کئی سال، کئی مہینے تک وہ ادھر ہی رہے، جس کا تذکرہ سورہ اعراف، سورہ یونس وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور کچھ حصہ اس کا سورہ مومن اور سورہ زخرف کے اندر بھی آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین صرف یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے رب العالمین کا کہ فرعون نے جو واضح نشانیاں دیکھیں، اب اس کا کیا انجام ہوا تھا، اس انجام کو رب العالمین بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا وحی کی؟ ان اسری، کہ رات کو لے کر چل، رات کو لے کر چل، بعبادی، میرے بندوں کو، بعبادی، میرے بندوں کو، انکم، یقیناً تم، متبعون، پیچھا کیے جانے والے ہو، یعنی تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت حکم دیا کہ میرے جو مسلمان بندے ہیں، وہ بنی اسرائیلی ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کو ساتھ لے کر رات کے وقت تو نکل جا، لیکن اتنا وقت رکھ کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون تمہارے پیچھے آئے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا فوراً وہ تعاقب کر لے۔ اب یہاں پر کچھ مفسرین نے ایسی باتیں نقل کی ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر قبطی نے جو ہے بنی اسرائیلیوں نے قبطیوں سے وہ زیورات عاریتاً مانگ لیے، اور پھر وہ ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، اور اسی بات میں ان کو غصہ آیا۔ نہیں، یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ وہ غلام تھے، اور غلام کیسے وہ مانگ سکتے تھے، اور وہ کیسے ان کو دے سکتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری، کہ رات کو لے کر چل، بعبادی، میرے بندوں کو، انکم، یقیناً تم، متبعون، پیچھا کیے جانے والے ہو۔ فارسل، پس تو بھیج دیے، فرعون نے، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے۔ یعنی جب صبح ہوئی، فرعون نے دیکھا اور اس کے سرداروں نے دیکھا کہ یہاں تو بنی اسرائیل کا کوئی فرد نہیں نظر آ رہا، تو فوراً انہوں نے کیا پیغام بھیجنا شروع کر دی، اور فوراً فوجیں جمع کرنا شروع کر دی، اور فرعون نے اپنا خوف ظاہر نہ کرنے کے لیے، اپنی خوف کو چھپانے کے لیے یہ باتیں کی، اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو بے وقت ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں قوم کے سامنے کی۔ اور وہ بات کیا ہے؟ کہا کہ انا، بے شک، ہؤلاء، یہ لوگ، لشرذمۃ، یقیناً ایک جماعت ہیں، قلیلون، تھوڑی سی، یہ تو بہت تھوڑی سی جماعت ہے، ہمارے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، ہم جب چاہیں ان کو پکڑ لیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، آسانی کے ساتھ پکڑ کے لے آئیں گے، پھر ہم ان کو غلام بنا لیں گے، چلو۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لنا، ہمیں، لغائظون، یقیناً غصہ دلانے والے ہیں۔ اب اس کے اسباب کے اندر وہ کچھ نے وہ زیورات والا لکھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ خوف زدہ کیا تھا اس چیز سے، غصہ کیا تھا کہ ہمیشہ ہم سے آزادی کا مطالبہ کرتے تھے،
اس طرح بدامنی پھیلا رہے تھے، شر پھیلا رہے تھے، اور ہمارے پوچھے بغیر علاقے سے بھی چلے گئے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَمِيعٌ یقیناً سب کے سب حاضرون چوکنے رہنے والے ہیں، یعنی وہ چھوٹا سا گروہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ہم ان کے مقابلے میں کیا ہر وقت ہوشیار ہیں، چوکنا ہیں، ہم فوراً ان کو پکڑ لیں گے، ہم ان کو پکڑ لیں گے، وہ ہمارے ہاتھ آ جائیں گے، ہم ان کو پھر غلام بنا لیں گے۔ یہ ساری باتیں صرف کس لیے اس نے کی کہ اپنی بادشاہی کو ثابت کرنے کے لیے، کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے کہے گا تو وہ اتنی بڑی جماعت، فرعون کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، اس سے بنی اسرائیل بھاگ کے چلے گئے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ تو پس ہم نے انہیں نکال دیا من جنات باغات سے۔ کس کو نکالا؟ فرعونیوں کو، قبطیوں کو۔ من جنات باغات سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور عمدہ جگہ سے۔ کذالک ایسے ہی ہوا، یعنی اسی طرح ہوا، ظاہری طور پر سمجھ میں آتا نہیں ہوا، لیکن اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہوا، ہم نے اس ناممکن کو ممکن بنایا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے ان کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اب یہ جو بنی اسرائیل تھے جن کو ہم نے وارث بنایا، کیا یہ وہی تھے یا ان کے بعد والے جو لوگ تھے؟ یہ ان کے بعد والی نسل کوئی تھی، ان کو اللہ رب العالمین نے وارث بنایا تھا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ بس انہوں نے ان کا پیچھا کیا، کس نے؟ قبطیوں نے۔ مشرقین سورج نکلتے وقت، اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ وہ لوگ سورج طلوع ہوتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے، کیونکہ اگر ہم نقشے کو دیکھیں تو مصر کے مشرق کے اندر بحر قلزم ہے جو شمال کی طرف پھیلتا گیا ہے، اور اس کے آخر میں مصر خشکی کے ذریعے سے صحرائے سینا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلنے کے لیے مشرق کی طرف سمندر کا رخ کیا، جس کے ساتھ شمال کی طرف چلتے ہوئے وہ صحرائے سینا میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن فرعون نے انہیں سمندر پر ہی جا لیا، اور ان کے آگے سمندر تھا اور پیچھے کیا تھا؟ فرعون اور اس کا لشکر تھا۔ فلما پس جب تراء ایک دوسرے کو دیکھا الجمعانی دونوں جماعتوں نے، قال کہا اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، انا بے شک ہم لمدرکون یقیناً پکڑے جانے والے ہیں، یعنی اب پیچھے کون ہے؟ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے پانی ہے، اور پھر مصر میں بھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہ عذاب دیتا تھا، تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں عذاب دے رہا ہے، تیرے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ملا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کہا کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارا تعاقب کر سکے، ہمیں پکڑ سکے، نہیں۔ انا بے شک معیہ میرے ساتھ ربی میرا رب ہے، سیہدین وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا، کیونکہ رب نے جب مجھے بھیجا تھا اور اس رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ انا معکم مستمعون، تو رب نے ہماری ہر باتوں کو سنا ہے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وہ راستہ ضرور نکالے گا۔ پھر اللہ نے راستہ نکالا، اور معجزہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، فأوحینا تو پس ہم نے وحی کی، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب کہ تو مار، بعصاک اپنی لاٹھی، کدھر مار؟ البحر سمندر پر۔ کچھ لوگوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ اس طرح معجزہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ انکار کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور پھر اس طرح پانی جو ہے ایک پہاڑ کی صورت میں وہ سائیڈ میں ہو گیا۔ فانفلق پس وہ پھٹ گیا، فکان پس وہ ہو گیا، کل فرقن ہر ٹکڑا، کالطود العظیم بہت بڑے پہاڑ کی طرح، وازلفنا اور ہم نے قریب کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون اتنا چلاک تھا، وہ نہیں تمہارا تعاقب کر رہا تھا، ہم نے اس کو تمہارے قریب لے کر آئے، یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے دیکھتا رہا کہ تم غرق ہوتے ہو یا بچتے ہو، ہم اس کو تمہارے قریب لے کر آتے گئے، ثم وہاں الآخرین دوسروں کو، وانجینا اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے، اجمعین سب کے سب کو، یعنی اسی پانی کے اندر فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور اسی پانی سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ ثم پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا الآخرین دوسروں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں،
لآیتن یقیناً عظیم نشانی ہے کہ یعنی پانی ایک ہی ہے، وہ کسی کو بچانے کا ذریعہ بن گیا اور کسی کو غرق کرنے کا، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، یقیناً وہی سب پر غالب بے حد رحم والا ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔